جعفریہ، سید العلماء، وکیل آل عمران، محقق کے دوران، فخر المتکلمین، عمدۃ الواعظین، خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب رونے کے ممبر ہوتے ہیں کہ بلا قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ العزیز، خلق الخلائق جن والانس، سید العرب والعجم قیل فی شانہ، مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین، علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو بلند تر صلوات بھیجیے۔ پریشانی تو نہیں ہے کسی بات؟ سورہ فاتحہ پہ آج ہماری چوتھی مجلس ہے، اور جو ہم نے 3 دن میں عرض کیا ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا چلو میرے ساتھ دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور حمد ہے ساری فاطمہ کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی عبادت کرنی ہے، ان سے مدد طلب کرنی ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب اصول ہے گفتگو کا، گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ سب میرے ساتھ ہیں، ہاتھ بلند کی جو نعرہ سنائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا اس وقت طبیعت چاہ رہی ہے۔ جائیے بس تمہید کے وقت ختم ہو چکے ہیں، چوتھی منزل سے جلدی جلدی ہم نے سفر کو رفت سفر کرنا ہے۔ اصولی گفتگو ہے خدا کو پانے کے لیے سب سے پہلے بندہ ہونا ضروری ہے۔ بندے کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا، توجہ۔ القرب ہی فی اللہ لازم الملزوم ہی هو العبد، اللہ کو پانے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے۔ کاش یہ بات آپ کے اذان تک پہنچ جائے، اللہ کو پانے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو تکبر نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اسے تکبر ہے کہ میں معبود ہوں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معبود ہوں، اور معبود وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی عبد ہو۔
बुलंद होगा। तो नहीं करना चाहिए, समझो कीजिएगा। आदम अव्वल अब्द है, ये अब्द है, अब्द हु नहीं है। ये थोड़ी सी मुश्किल है, मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। आदम अब्दुल्लाह है, अल-आदम अब्दुल्लाह। मुफातिम जनाब इस की जिल्द है, सफर नंबर 71 से रिवायत पढ़ रहा हूं। अल-आदम अव्वल अब्दुल्लाह, अनूह सालिहुन अब्दुल्लाह, व इब्राहीम अब्दुल्लाह, व मूसा अब्दुल्लाह, व ईसा इब्न मरियम अब्दुल्लाह, व मुहम्मद अब्दुहु, अली अब्दुल्लाह। आदम से मोहम्मद तक ये सब है अब्दुल्लाह। हुसैन है अबाबदिल्लाह। ये सब अब्दुल्लाह है। हुसैन अबाबदिल्लाह है। मैं इसको तफसील नहीं करना चाहता, शायद किसी का दिल परेशान नहीं हो जाए। ये अबाबदिल्लाह है। अब जितना झुकेगा, जो मैं कहना बहुत आसान था, हमें इसका लुत्फ लेते रहिएगा। अब आप आपको कहते हैं, तवज्जो है या नहीं है जिदान बहुत। अब जितना झुकेगा माबूद उतना बुलंद होगा। कायनात में हर अब्द को अल्लाह ने कहा है कि इबादत ज्यादा करो, मगर मोहम्मद को कहा है कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैल इल्ला कलीला, तुम इबादत कम करो। मुझे तुम्हें इबादत के लिए नहीं भेजा, तारुफ के लिए भेजा है। देखिए खाने वाला मजमा मेरे साथ में दे रहा था, सब नबियों को भेजा है इबादत के लिए, मोहम्मद को भेजा है तारुफ के लिए। यानी मैं यूं कह दूं कि हर नबी ने उसकी इबादत की है कि वो बेनियाज। मोहम्मद ने भी इबादत की है कि वो बेनियाज, मगर मोहम्मद मुस्तफा ने अल्लाह की बेनियाजी को नियाज मत कर दिया है। उसने कहा कि इबादत कम किया करो, तुम ज्यादा इबादत नहीं किया करो। तुम ज्यादा इबादत नहीं करो, तुम्हारा ज्यादा इबादत करना मुझे गवारा नहीं। देखिए मजलिस शुरू हो चुकी है, तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तुम जितनी इबादत करोगे मुझे गवारा नहीं, तुम्हारा चेहरा जर्द हो जाता है और मैं अल्लाह को गवारा नहीं है। तुम्हारे पांव फूल जाते हैं, ये मुझे गवारा नहीं है। बाकी नबी ज्यादा इबादत करें तो ये हुक्म है, वो कम इबादत करे अल्लाह को गवारा नहीं। मोहम्मद ज्यादा इबादत करे अल्लाह को गवारा नहीं। मोहम्मद आज सजदे से सर नहीं उठाना, हुसैन गिर गया तो मुझे गवारा नहीं है। बाकी नबियों को का इबादत ज्यादा, आज मोहम्मद को कहा जा रही है तुम इबादत जो है नहीं, तुम इबादत कम किया। मगर जो भी पुष्प हुसैन आए, वाक़या सुना हुआ है, मगर मैंने इसमें से खुतबा सुना कि आपसे इजाजत चाहिए। मोहम्मद मुस्तफा ने खुतबा दिया तो उसके थोड़ी तबहीर मांगने की इजाजत तो है। अब मोहम्मद मुस्तफा की पुष्प पे कौन है? इमाम तो नहीं है, इमाम नहीं है, हुसैन है। नबी की पुष्प पे इमाम नहीं, मोहम्मद की पुष्प पे हुसैन है। क्योंकि नबूवत को फना है, मोहम्मद को फना नहीं है। इमामत को फना है, हुसैन को फना नहीं है। तो कहीं और गुफ्तगू मुश्किल है, मगर मेरा साथ दीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी 5-6 दिन और पड़े हुए हैं। हुसैन मोहम्मद की पुष्प पे, मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा इधर है काबे की तरफ, और हुसैन का चेहरा है सहाबा की तरफ। पुष्ट है काबे की तरफ। अब सहाबा जो पीछे है उन्होंने देखा कि भी सुभान रब्बी अला तो 3 दफा कहना है। ये 7 मरतबा रसूल ने कह दिया, सर क्यों नहीं उठ रहा? जो ही एक सहाबी ने सर उठाया, देखा कि हुसैन है, फिर सजदे में। हुसैन को देखा फिर सजदे, पिछले ने देखा हुसैन है फिर सजदे। अच्छा सुल्तान साहब, जो यहाँ है वो तो देखेगा यूं, और जो इधर होगा नमाजी वो क्या करेगा? वो तो अपना रुख मोड़ लेगा ना, चेहरे काबे से। जो इधर है उसने भी ऐसे किया होगा, और करने के बाद घर में चले गए।
میری مجلس شروع ہو چکی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آگے یہاں سے تقریر شروع ہوئی، کیا وہ کرنے کے بعد چلے گئے؟ نہیں ہے، بیٹھے پریشان ہیں، یہ نماز کو کیا ہو گیا؟ آج یہ نماز کو کیا ہو گیا؟ آج محمد مصطفیٰ کو کیا ہو گیا کہ نوازی کی محبت میں باقی عبادت کو تو دے دیا؟ ہمیں تو کہا ہے کہ 7 سے زیادہ کہنا نہیں ہے، کچھ 70 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ دیا، پوچھتے ہیں رسول سے۔ اب حسین بھی گھر نہیں گئے، صحابہ بھی گھروں میں نہیں گئے، بلکہ بیٹھ گئے، محمد مصطفیٰ نے حسین کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اب کسی میں جسارت نہیں ہے کہ سوال کریں، مگر محمد تو جانتے ہیں، محمد ان کے سوال کے پہلے ہی ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ جو ہے لا حل المشکل، پریشانی ہونا حاضر وارث ہے جی، گھبرانے کی کوشش نہیں کرنا، یہ دین کا وارث ہے، تم بھی نہیں گھبرانا، یہ دین کا وارث ہے، تم بھی نہیں گھبرانا۔ چھوڑ دوں میں گرا کرتی ہوں، میرے خیال سے چھوڑنا بنتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال سے چھوڑ ہی تو اچھا ہے، کوئی اور موضوع شروع کر دیں۔ یعنی وہ صحابہ حاضر وارث دین، یہ دین کا وارث سے گھبرانا نہیں۔ ایک صحابی نے بڑا ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ نماز افضل تھی یا حسین؟ سوال آج بھی چلتا ہے نا، یہ سمجھ نہیں رہے، یا رسول اللہ نماز افضل تھی یا حسین؟ محمد مصطفیٰ کو جلالا، حسین کو زمین پر بٹھایا، خود کھڑے ہو کے کہتے یا ایھا صحابہ تکفر الصلاۃ لا تکفر الحسین، نماز کا انکار گناہگار ہے، حسین کا انکار کافر ہو جاتا ہے۔ نماز میں کمی پیشی ہو جائے تو دوبارہ پڑھ سکتے ہو، اور دیکھو لا صلاۃ ہو بل فی اہل البیت، یاد رکھو میں کہنا ہی یہ چاہ رہا ہوں میرے صحابہ کہ وہ نماز نہیں جس میں میری یار کا کوئی فرق شامل نہیں، اور کہنا وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیا محترم توجہ نہیں کر رہے؟ جو لوگ، میں اس جملے کو بعد میں کہوں گا، پہلے میں تشریح تھوڑی کرتا ہوں، پھر اس نے وہاں پہ خطبہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ حسین ہے، ہاتھ آواز سے دین، حضرت تقلب القرآن، یہ جب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ ان مجلس سے یاد ہے میرے ساتھ وہ ضرور بولے حضرت تفسیر القوثر، یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ گھبرا گئے نہیں، شدید گھبرائے وہ تو ہے تفسیر القوثر، یہ کوثر کی تفسیر ہے، خاموش ہو جائے بچے، اس کو چپ کرنا۔ ہاذا تفسیر القوثر، یہ کوثر کی تفسیر ہے۔ ہاذا توجہ، ہاذا اکمال الدین، یہ دین کا وارث بھی ہے اور دین مکمل کرنے والا بھی ہے۔ ہاذا ابو الکعبہ، اس کا باپ کعبہ ہے۔ صفحۃ المروہ، یہ صفا اور مروہ کی اولاد، اللہ کیا کروں مدیدار محترم توجہ نہیں کر رہے۔ اور انا محمد بحمد اللہ، اور میں شروع ہو چکی ہے، اور حلالیوں سے خطاب ہے، غیر حلالیوں سے گفتگو نہیں ہے۔ انا الحمدللہ، الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری پرورش عمران سے کروائی ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری پرورش ابو طالب سے کروائی ہے۔ اور میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں، جس
بے عکس سے ہی وہ قتیجہ تھے، یہ قتیجہ کا عکس ہے۔ بے یقر ہی، اور میں تو عمران کا بھی مقروض ہوں، یعنی عمران سے مراد ابو طالب کا مقروض ہوں، میں قتیجہ کا مقروض ہوں، جن کا میں مقروض ہوں۔ تو کیوں نہیں گردان ہوتا؟ اگر ان کا جز میری نماز میں آ جائے، توجہ نہیں کی ہے، ابو طالب کا پوتا نماز میں آئے تو نماز باطل نہیں، ابو طالب کا بیٹا نماز میں آ جائے تو کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ آج دین یہ دین ہے، حاضر صلاۃ یہ نماز ہے، حاضر روزہ، حاضر سیام یہ روزہ ہے، حاضر رکوع، گھبرا گئے، یہ رکوع ہے، حاضر سجدۃ الکبیر، بڑے لوگوں کا سجدہ ہے۔ میرا سوم المجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ یطہرکم تطہیرا، خبردار میرے اللہ نے اور میں نے تقیہ کیا، جو آج میں محمد تقیہ توڑ رہا ہوں، یہ طہارت تطہیر نہیں، یہ تو جسے چھو دے وہ یہ طہارت تطہیر ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں کہ جسے چھو دے وہ پاک ہو جاتے ہیں، جسے چھو دے ہوا نہیں ہے نا، حور کو چھوا تو وہ پاک ہوتے ہیں، ابھی اپنے مظاہر کو چھوا تو پاک ہوتے ہیں، کین کو چھوا تو پاک ہو گئے، یہ جسے چھو دے، یہ جسے مس کر دے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حاجہ رجس، پھر مبرر، اس کے چاہنے والوں سے بھی رجس دور ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روک کے میں واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، میں تھوڑا روک، اس میں محمد مصطفیٰ ابھی خطبہ ہے مگر محمد مصطفیٰ نے حسین بادشاہ کو گھر بھیج دیا، سلمان کا جی بولا کہ سلمان محمد حسین کو گھر بھیج، وہ گھر چلے گئے مگر صحابہ سے گفتگو جاری ہے، یا گفتگو روک کے میں ایک منظر دکھا دوں کہ بصرہ میں دو روایتیں ہیں، بصرہ ہے یا روم ہے، دونوں ہی مستند علماء نے اس پہ، علامہ باقر مجلسی نے، علامہ ہندی نے، دونوں کو اس کو کوٹ کیا ہے۔ وہاں پہ دو میاں بیوی رہتے تھے، توجہ رہے نہیں ہے، اس کو گزایا نہیں کیجیے گا، خطبہ محمد یا یہی رکا ہوا ہے، کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ثابت کر کے گفتگو تمہارے لیے لانا چاہتا ہوں۔ وہ میاں بیوی تھے، ان کے ایک بچہ تھا جس کا جو کلر سفید تھا، خوبصورت بچہ تھا ان کا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میں 5 سال کے لیے تجارت کے قرض سے جا رہا ہوں۔ جب وہ 5 سال بعد آتا ہے تو کیا دیکھا کہ ایک اور بچہ گھر میں کھیل رہا۔ زوجہ سے کہتے یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی آپ کا بچہ ہے۔ کہا یہ تو کالا ہے۔ تو نہیں بھئی یقین یا بھی کالے گورے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کالا ہے، میرا بچہ تو سفید ہے۔ کہا نہیں میرے سرتاج یہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے۔ کہا نہیں تم نے میرے جانے کے بعد خیانت کی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میرا بچہ یہ سفید ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتی دستہ دستہ تو مجھے طلاق نہیں دیجیے گا، مدینے چلتے ہیں۔ آپ تو میرے سردار محمد رہتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اگر محمد کہتے ہیں کہ میں نے خیانت کی تو طلاق تو دور کی بات ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو تلوار دوں گا، آپ میرے بچے کالے کا اور میرا دونوں کا سر تن سے جدا کر دیجیے گا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے سفید بچہ اٹھایا، زوجہ نے کالا بچہ اٹھایا، یہ چلے مسجد نبوی میں، تو یہی واقعہ تھا کہ رسول گفتگو کر رہے تھے۔ پورا منظر آپ کی آنکھوں میں آ گیا نا، پورا آپ کو وہاں موجود ہونا آپ کے لیے شرط ہے، تبھی آپ کو بات کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی 2 بچوں کے ساتھ آئے، رسول کو سلام کیا، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، کہ ابھی بعد میں صحابہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ صحابہ حسین بھی ہے، حسین ہی صراط مستقیم ہے، حسین ہی ہے جس نے دین کو بنا دی ہے، حسین ہی ہے جو نماز ہے، دونوں بچے اور دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں یدخل المسجد نبوی الحسن والحسین امہ فاطمہ کے، فاطمہ کے 2 بیٹے حسن حسین مسجد میں آتے ہیں، محمد ان بچوں کے لیے کھڑے ہوئے، توجہ نہیں کی ہے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کچھ نہیں ہوئے،
کچھ کھڑے ہوئے کچھ نہیں ہوئے. حسن حسین آئے, یہ دونوں میاں بیوی بچے بھی کھڑے ہوئے. ادھر حسن بیٹھ گئے, ادھر حسین بیٹھ گئے. رسول نے پھر گفتگو شروع کر دی. پھر وہ بندہ بولا, یا رسول اللہ ایک مسئلے کے لیے آئے ہیں. رسول نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں, ان کو میں داد دیتا ہوں, توجہ نہیں کر رہے, تو نہیں سمجھ رہے, میں آگے بات بتاتا ہوں. بولا کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں میرے حسنین کے لیے کھڑا ہی وہ ہوتا ہے جو حلالی ہے. کھڑا ہی وہ ہوتا ہے جو حلال ہے, اور جو نہیں اٹھے وہ تو سلام ہے, اور جو اٹھ گئے وہ تو نہیں, ان کو بھی سلام ہے, تو جو نہیں ہے. اب جو دونوں میاں بیوی بچہ لے کے چلے, رسول پھر گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ دیکھو گھبرائے ہوئے تو نہیں نا, دیکھو یہ دین کے وارث ہیں. نہ یمثلہ الصلاۃ, نماز کا ان سے تقابل نہیں کرو. لہجے ہی کعبے کی ان سے مناسبت نہیں ہے, کعبے کی ان سے مواصلت نہیں کرو, کیونکہ یہ ہے تو نماز ہے, یہ ہے تو کعبہ ہے. یا آپ اس کو شاید پریشانی میں ہے یا کیا ہے, حسین نہیں تو کچھ نہیں, حسین بادشاہ نہیں تو کچھ نہیں, حسین تو دور کی بات. حسین کے بابا سفیر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے یہ قرآن نہیں ہے, میں ہوں. یعنی بتا دیا کہ جو دین ان کے مقابلے میں آ جائے وہ دین باطل ہے, جو نماز ان کے مقابلے میں آ جائے وہ نماز باطل ہے, جو حج ان کے مقابلے میں آ جائے وہ حج, جو زکات ان کے مقابلے میں آ جائے وہ زکات باطل. مگر فیصلہ کیجیے, کربلا کے میدان میں ایک طرف حسین, ایک طرف شیو, نمازی ادھر بھی ہے, نمازی ادھر بھی ہے, حاجی ادھر بھی ہے, حاجی ادھر بھی ہے, زکات دینے والے ادھر بھی ہے, زکات دینے والے ادھر بھی ہے, قاری قرآن ادھر بھی ہے, قاری قرآن ادھر بھی ہے. ابھی تو امام محمد باقر کہتے ہیں حرمت ہی کعبۃ بے طواف الیقظہ. سنو, بغض حسین میں کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہوتا ہے. یہاں وہاں نگر نگر گلی گلی, جو ہے یہ نہیں ہے, یہاں وہاں نگر نگر گلی گلی, خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی. یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی, خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی. کیا صفت کی بات کروں, کیا صفت کی بات کروں, کیا ذات کی بات کروں, کیا ذات کا تعارف کروں. خدا کی بات جب چلی علی پہ آ کے رک گئی. آتی کہاں چشمے تغافل میں روشنی, میں اس لیے کہتا ہوں شعر نہ پڑھا کریں, اگر یہاں پہ دیوان غالب کھل جائے گا. آتی
چشمے تغافل میں روشنی، غافل یعنی گمراہ، آسی کہا چشمے تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، دروازہ علم کھلتا رہا اکثر مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر پڑے۔ کہاں سے میں خود بھول گیا شبد توجہ ہے نہیں، خطبے تو بھائی میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، چلے آپ دیکھتے کہاں تھے، وہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے کہ مجمع بڑا داد دیتا تاکہ مول بھی سرکار امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو کعبے کا طواف کرے وہ بنا ہوتے۔ کیا بات یہ ہے، آپ کل سے مجھے شروع کرتے ہیں، آپ کا حافظہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ ویسے میں کوئی ساتھ دینے جا رہا تھا، اکثر لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ فلاں عالم راگی نے بڑی مجلس پڑھی، اچھا کیا پڑھا کیا پتہ بڑا بہت اچھا ہے اس نے، تو یہ آپ کام نہیں کریں یا سیو کریں۔ آپ علی کو یہاں جب لے آئیں گے تو آپ کو قبر میں تلقین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہے نا یاد دہانی کے لیے، تو ہم تو یاد دہانی تب کریں نا جب ہم بھول جائیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو، کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو سکتا ہے، تو جو ہے یہ نہیں ہے کہیں آپ حاجی تو نہیں بیٹھے، کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو سکتا ہے، الا مگر بے ذریت الزوار الحسین، امام نے کہا یاد رکھنا حسین کی زری کو دیکھنے والا بھی حرامی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو دور کی بات ہے، میرے حسین کی جد کی زیادتی وہ کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے۔ اشارہ کرتا چلوں کہ کعبے کا طواف کرنے والا حرامی نہیں ہو سکتا، تھا بھی ہے بھی رہیں گے بھی، صحیح ہے نا، اس میں تو پریشانی والی بات نہیں ہے بھائی، میں تو واضح کہہ رہا ہوں کہ حسین کربلا میں ہے، ادھر 9 لاکھ ہے، حسین ایک ہے، جس نے طواف کیا وہ جنتی ہو گیا، کرنے والے صرف 71 تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، یعنی میں آپ کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا چلوں، گھبرائے تو نہیں ہے نا میرے ساتھ چلو، کیونکہ اب آپ یہ شعر ایسے شعر و شاعری میں موضوع کہیں اور چلا گیا ہے، چلے چل رہی ہے گائے کے پیچھے میں، گھبرائے تو نہیں ہے نا، آپ پریشان ہے نا آپ کو۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتا چلو، وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُعِيدُ الظَّالِمِينَ۔ کاش یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی، کاش آج بھی یہ آیت سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے بڑے مسئلے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُعِيدُ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب ہم نے جو تم پہ قرآن نازل کیا ہے یہ کلی شفا نہیں ہے، یہ شفا ان کے لیے ہے جو مومن ہیں۔ اگر اس میں کوئی ظالم پڑتا ہے تو اس کے لیے شفا نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ عذاب ہے۔ دیکھیں نا قرآن مفاہیم میں بیان کرتا ہے، جس کو جس نیت سے پڑھے گا قرآن اس کو اسی کا نتیجہ دیتا رہے گا۔ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُعِيدُ الظَّالِمِينَ۔ مومن پڑھے گا تو شفا ہے، کیا ابھی معصوم نے کہا ہوا جزاہرکم لا شفاء، قرآن کے ظاہر میں شفا نہیں، کہ وہ قرآن کو چھوؤ تو شفا مل جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، ہندو بھی تو چھوتا ہی ہے نا، عیسائی نہیں چھوتے ہیں نا، تو کیا ان کو شفا ہو جاتی ہے؟ اور کئی مسلمان بھی چھوتے ہیں، بلکہ قرآن تو زندگی دیتا ہے۔ سورہ یاسین رکھی اس لیے کہ بندے مارنے ہیں ہم نے، جو نہیں مرنا سورہ یاسین پڑھے بندہ مر گیا۔ تو ہم نے قرآن کو رکھا ہے اپنے مطلب کے لیے، قرآن کے ظاہر میں شفا ہے،
مگر خاک کربلا کے ظاہر میں بھی شفا ہے اور اس کے باطن میں بھی شفا ہے. پوچھا کہ بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. آسان قرآن کا نام حسین. آسان قرآن ہے جو ہر انسان کو سمجھ آئے گا, جو بلا تفریق دین ہے, جس کا کوئی دین نہیں, اگر وہ انسان ہے اسے وہ سمجھ آئے گا. اب یہاں پہ علامہ نور اللہ شوقی ایک شعر پڑھتے ہیں عربی کا, میں جسے وہ پڑھتا چلوں, اور اس نے یہ خواب میں امام زمانہ کو شعر سنائے ہیں, اور امام زمانہ نے اس کے اوپر سب سے مہر لگی اور کہا کہ نور اللہ شوقی میری ماں زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہے. امام کتنا خوش ہوا ہوگا اس شعر کو, میں بھی سنا رہا ہوں, ہمیں دیکھتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس نے امام کو شعر سنایا نور اللہ شوقی شہید سالہ سرکار نے, کیا بولا؟ کل الارض فی الارض ہی عرضتین الا بکربلا ہو عرض ہی عرضتین. توجہ کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا. عرضتین ہو شجرتن قبلتن امتن شاکرتن ہو الا کربلا. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا میں نے کائنات کی ہر زمین دیکھی ہے جہاں سے شجر اگتا ہے, کہیں سے پھل اگتے ہیں, کہیں سے گندم اگتی ہے, مگر کربلا واحد زمین ہے کہیں سے حبیب اگتا ہے, کہیں سے حور اگتا ہے, کہیں سے جون اگتا ہے, کہیں سے محمد اگتے ہیں, کہیں سے علی اکبر اگتا ہے. اور مولا مجھے یہ سمجھ آئے ہے کہ اس زمین سے معصوم کیوں اگتے ہیں, اس لیے فی الماء نبات, اس زمین کی کھیتی باڑی کرنے والے کو عباس کہتے ہیں, اس زمین کو پانی دینے والے کو عباس کہتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. اے میرے صحابہ, یہ دین کے سردار ہیں, بات بولے تو نہیں, یہ دین کے سردار ہیں, ان کے بغیر دین کچھ نہیں. لا یتعارف الحلالی, یہ حلالی کا تعارف ہے, جو بغض ہو فی الحرامی ہے, اور ان کا بغض حرامی ہے. توجہ کیوں نہیں کرتے کہ اتنے میں ایک بندہ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ اشارہ سمجھ جائیے. علی نے کسی لڑکے کو اپنا بیٹا کہا تھا, نام نہیں لینا چاہیے نا, سمجھ نہیں سکتے, کوئی ہے محترمہ ان کا بھائی تھا, سمجھ آ گئی آپ کو, جس کو سمجھ آئے گا وہ تمہارے ساتھ بولے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی کے بیٹے تھے, جس کے بھی بیٹے ہیں, کیا صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ, پھر اس کے بجائے ہی یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہا حرامی وہ تھوڑی ہوتا جس کا باپ نہ ہو, حرامی تو وہ ہوتا ہے جو حسنین کے بابا کی ولایت کا منکر ہو, جو اس کے باپ کی ولایت کا منکر, حرامی تو وہ ہے. اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کا طواف حلال زیادہ کر سکتا ہے, اور جو حلال زیادہ ہوتا ہے وہی اہدنا الصراط المستقیم کا طلبگار ہوتا ہے. اب مجھے اس کی تفسیر کرنے دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا غضب ہی مغضوب کی پہچان ہے, ان کی محبت نعمت کی نشانی ہے. جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ نعمت ہے, جن سے یہ خفا ہے وہ مغضوب ہے. توجہ کیوں نہیں کرتے محترم. اور محمد مصطفیٰ نے کہا ابو القعبہ فی الدین الحج, بس اب موضوع سمیٹ رہا ہوں. ان کے قول و فعل کا نام حج ہے. موضوع سمجھ گئے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے قول و فعل کا نام حج ہے. بات سنی ہوئی ہے مگر میں کیا کروں, میں نور اللہ شوقی جس کی تفسیر کر رہا ہوں وہ تو مجھے بیان کرنا پڑے گی. کوئی شے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو, شاید ہم اسے غلط سمجھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے. اور دین کھڑا ہی تشبیہ پہ ہے. میرا چیلنج ہے, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبند ہو, مرزائی ہو, قادیانی, کوئی بھی, دین کھڑا ہی تشبیہ پہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تقریباً مسلمان حج کرنے جاتے ہیں,
तमाम रुकन अदा करने। वो जो 3 शैतान हैं उनको पत्थर नहीं मारे तो हज नहीं होता। हालांकि वो शैतान तो नहीं है। तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? वो जो 3, एक लंबा है, एक छोटा सा, एक उससे छोटा है, वो 3 शैतान है, पत्थर मारने हैं। पत्थर मारे बगैर हज नहीं होगा। उन 3 शैतानों को पत्थर मारने के बाद हज फिर भी नहीं होगा। फिर काबे में आके एक पत्थर को चूमना है। और जो है ये नहीं है, ये दीन खड़ा ही तशबीह पे है। दीन में तशबीह नहीं तो दीन नहीं। ये कुरान जो हमारे पास ये असल थोड़ी, असल तो अल्लाह के पास है। ऐसे ही है ना, तब जो है नहीं, ये तो काबा है, ये असल नहीं है। असल है बैतुल मामूर, जो अल्लाह ने अपने पास रखा है। जो सिदरतुल मुंतहा पे एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है, या बैतुल अतीक, जो घर है उसकी तशबीह का नाम काबा है। यहां अली आया है, वहां अली की तस्वीर है। जो मैंने तारीखों में पढ़ा है, जो रिवायात और मुतबी अमसाल में पढ़ा है। अब ये 3 शैतान हुए कैसे? देखिए ध्यान में रखिएगा कि इनके कौल का नाम हज है। तो जो है ये नहीं रिजा नहीं। जनाब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चले कि मैं बेटे को ज़िबा करूं। शैतान आता है इस्माइल के पास और आगे कहता है भाग जाओ, तुम्हारा नबी तुम्हें ज़िबा कर देगा। तो इस्माइल ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान ने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं शैतान हूं? कहा जो नबी को छोड़ने का मशवरा दे वो शैतान हुआ। जो नबी को छोड़ने का मशवरा देता है वो शैतान होता है। फिर जनाब इब्राहिम को कहा इब्राहिम ख्वाब आया था? कहा हाँ मुझे ख्वाब आया कि ये ना हो कि तुम्हारे जहन का कोई जियाज हो। इब्राहिम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कहा आपको कैसे पता चला मैं शैतान हूं? कहा जो नबी के जहन में शक करे, जो नबी के जहन में शक करे वो शैतान है। ये दूसरा शैतान। और तीसरा शैतान कहा है कि नबी की बीवी को पता चला कि मेरा बेटा ज़िबा हो रहा। अब अपने सहन में मचल रही है, परेशान है। शैतान आके कहता है चलो बीबी, चलो अपने बेटे को बचाओ। बीबी ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपको मैं कैसे पता चला मैं शैतान हूं? कि जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने का मशवरा दे वो शैतान। जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने का मशवरा दे वो शैतान। 3 शैतान जी। हम ये 3 शैतानों को पत्थर नहीं मारे तो हज नहीं है। मगर क्या अच्छा हो कि सोच कर मारे कि क्यों मार रहे हैं। तो सोने में सुहागा हो जाएगा, हज तो कबूल हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत पता चल रहा है कि भाई हम इस नियत से हज कर रहे हैं, इन कम वक्तों को इसलिए पत्थर मार रहे हैं। हजूर मेरा सलाम नहीं है इस दीन पे कि ये उन 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं जो अपने फेल में कामयाब नहीं हुए। और आपके 100 से बात गुजर गई। अरे जो कामयाब नहीं हुए वो तो शैतान, और जो कामयाब हो गए उनके बारे में क्या करेंगे? तवज्जो है या नहीं है? अब ये जो पत्थर मारने के बाद वापिस आते हैं, काबे के पास एक पत्थर पड़ा है काल, जिसे कहते हैं हजरुल अस्वद। उसे आके बोसा देते। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का रेडियो है, अल्लाह का वो है टेप है जिसमें बातें रिकॉर्ड होती है। तो जो है ये नहीं है। कयामत के दिन
آن کر دے وہ بولے گی کہ مجھے کس نے کس نیت سے چوما ہے. معصوم سے پوچھا کہ مولا پھر کس نیت سے چومنا ہے؟ کہ جب حجر اسود کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم ید اللہ. حجر اسود نہیں ہے اللہ کا ہاتھ. حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کرو اشہد ان امیر المومنین اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین. جب تم اس کے سامنے اقرار کر لو گے تو اللہ کہہ رہی جملہ برا تو نہیں مانے گا. یقیناً جب میں نے پڑھا تو میں نے بھی برا نہیں مانا تھا. جب تم اقرار کر لو گے تو پھر تمہارا قلب گواہی دے گا کہ تم اب خالص الہیہ حلالی ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پاک ہو چکے ہو, طاہر ہو چکے ہو. اما سن کیا کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کہ حسین کے فعل کا نام حج ہے. حسین کے فعل کا نام حج ہے. اب حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. اور اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہی نماز ہے, یہی روزہ ہے, یہی حج ہے, یہی زکات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھیں. وہ نماز باعث لعنت ہے جس میں آل محمد نہیں, اور وہ نماز باعث برکت ہے جس میں آل محمد ہے. تو نماز وہی پڑھنی چاہیے جس میں 14 کی گواہی دی جائے. حج وہی قبول ہے کہ جو اس نیت سے کیا جائے کہ یہ 7 چکر فاطمہ بنت اسد نے لگائے. اور خدا کی قسم لوگوں نے محمد سے اپنے جیسا محمد لے لیا, اور حسین نے جو اپنے جیسا محمد لیا امت نے وہ نہیں لیا. یہ غربت ہے. تو جملے مسائل پہ سنیے, مجھے اجازت دیجیے. معصوم فرماتے کی کوشش کیا کرو کہ ایام غم میں ہماری اس جدہ کا ذکر کیا کرو جو کبھی بابا کے سامنے نہیں چلی. اللہ جانے شرابیوں کے سامنے کیسے خوبصورت ہوتی ہے. بولا آپ راسو کو بھول گئے, کوئی غم نہ دے آپ کچھ غم کے سوا. میرے مکتب میں پڑھا ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 میں معصوم فرماتے جب کسی کا مسائل پڑھا جائے, کوئی آئے یا نہیں آئے, جب جناب زینب کا مسائل پڑھا جاتا ہے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں, خصوصاً جناب زینب کا مسائل سنتے ہیں اور وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ کون کون رو رہا ہے. اس لیے اس بی بی کو کچھ نہیں چاہیے سوائے گریا. آپ سے کوئی طلب نہیں ہے, آپ روئے. بی بی دیکھیں کیسی رحمت نازل کرتی ہیں, کیسی شفاعت کے دروازے کھولتی ہیں. جناب زینب کا سب سے پہلے جو مسائل سننے آتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے پاس لفظ نہیں ہے مسائل کے معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں, تاثیر بھی نہیں ہے. جو جملے ہیں سنتے جائیے. یہ جہاں پہ نالائن پڑی ہے زینب کا یہاں بھی قضادار آ کے بیٹھ جاتا ہے جس نے 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے, آنکھوں سے پانی نہیں خون روتا ہے. اگر لفظ نیت بناتے ہیں اور مسائل شروع کرتا ہے. مگر میں تھوڑی سی تمہید بات نہ چلوں. ایک قضادار وہ ہے جو امام سجاد آ کے بیٹھتے ہیں, ایک قضادار وہ ہے جو زیادہ نہیں, وہ زیادہ نہیں, اس کا ایک ہی تعارف ہے. اللہ جانے اس کا آج بھی پہلو سے ہاتھ ہٹا ہے. زینب کا مسائل 2 ہستیاں, ایک زینب کی ماں, ایک زینب کا بیٹا سجاد. تیسری ہستی جو زینب کا مسائل سننے آتی ہے, عزاداروں اسے ایک ضربت سے شہید نہیں کیا گیا, 14 ضربتیں چلی ہیں, پھر جا کر حسین شہید ہوا ہے. یہ 3 ہستیاں مسائل سننے آتی ہیں. اور میں نے جملہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. نزل بنت علی وہ فی فاطمہ تھی. جناب زینب دنیا میں آتی ہے فاطمہ کے ہاتھوں پہ, پہلا دن ہے مظاہر. جناب زینب کا گریہ بند نہیں ہو رہا. جناب زہرا کی زبان سے پہلا جملہ نکل, یا زینب, اے میری زینب, یا جبل المصائب, اے مصائب کے پہاڑ خاموش ہو. جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں, میں آہستہ آہستہ تمہید بات رہا ہوں کیونکہ شبیں ایسی ہو چکی ہیں کہ مسائل تھوڑا سا تمہید پڑھنا پڑے گا. پر ہوتے آئیے میرا مسائل سنتے آئیے. کہا ہے میری زینب, اے پہاڑ کے مسائل خاموش ہو. زینب چپ نہیں. محمد مصطفیٰ آ کے کہتے یا زینب,
کعبۃ المصائب، اے مصائب کے کعبہ چپ ہو جا۔ حضرت زینب خاموش نہیں ہو رہی۔ علی آگے آگے کہتے ہیں یا زینب فی اللیل والنہار المصائب، اے مصائب کے دن اور رات چپ ہو جا۔ حضرت زینب خاموش نہیں ہو رہی۔ حسن آگے کہتے ہیں یا زینب او فی الدنیا وعذاب المصائب، اے دنیا کے برابر کے مسائل، خاموش ہو جا۔ حضرت زینب پھر بھی خاموش نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک ہستی کمرے میں داخل ہوتی ہے جو غریب حسین ہے۔ حضرت حسین سب نے کہا حسین زینب کو خاموش کرواؤ، یہ خاموش نہیں ہوتی۔ حسین دست بدستہ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم غریبوں کو کیسے چپ کروایا جاتا ہے۔ کس وقت علی بابا امیر ہے، حسن امیر ہے، میرا نانا امیر ہے، میری ماں کائنات کی ملکہ ہے، میں زینب کو چپ کرواتا ہوں۔ ہاتھوں پر لیا جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ حسین نے زینب کو نہیں کہا چپ ہو، حضرت نہیں کہا، منع نہیں کیا کہ چپ ہو جاؤ، بس ایک ہی جملہ کہا ہے یا ام المصائب السلام علیکہ یا مسافرۃ الشام۔ اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ بس آہستہ آہستہ مصائب کی نیت پڑھاتے ہیں، مجھے بڑا دور جانا ہے آپ کو لے کے۔ اے شام کی مسافرہ غریب کا سلام۔ بی بی نے بھی جواب دیا السلام علیکہ یا دام الراسی، اے میرے پہ سوار سر والے میرا بھی سلام۔ حضرت زینب جو چپ ہوئی کہا بھیا میں تیرے کہنے پہ خاموش ہوئی ہوں، کل کو کوئی وقت آئے اگر تم گریا کرے تو میرے کہنے پہ خاموش ہو جانا۔ بس حضرتوں پہروں پہ سو سو نفاست بری زندگی زینب کی، نہ سورج دیکھا نہ چاند دیکھا۔ کیا جملہ میں حضرت حسین سیدہ نے کبھی ستارے نہیں دیکھے، کبھی ذہن میں آئی اس حد تک کہ بابا کے سامنے بھی چلنا نہیں آتا۔ امام زمانہ کہتے ہیں سلام میرا اس جد پہ جسے اپنے باپ کے سامنے چلنا نہیں آتا۔ بی بی کی کتنی شرم ہے، حیا کی پیکر ملکہ بی بی ہے، کیا وقت ہوگا اس بی بی کے سب لاشیں پڑی ہیں، لگو لگ صحرا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، جلی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے، جو رونے آئے میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ اور بی بی پہلا پہلا دے کے کہتی ہے علیکہ السلام یا ابن الفضل العباس الحافظ والحفیظ۔ عباس گواہ رہنا میں تیری سنت پہ عمل کر رہی ہوں، میں زینب پہلا دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلا پہلا دیا جس کے اندر پتھر کے میں تو مخاطب نہیں ہوں، میرے ساتھ مل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پہلا پہلا دیا بچوں کی گنتی کی مکمل۔ دوسرا پہلا دیا کیا دیکھا کہ حسین کی سکینہ خیمے میں نہیں۔ رقیہ قریب آنا تو مجھ سے بہتر پہلا دینا جانتی ہے کیونکہ تو عباس کی بہن ہے۔ یہ لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں تم لو، میں سکینہ کو تلاش کر کے آتی ہوں۔ یہ رب گواہ ہے رام القدس ابی بکر اصحاب الیمین علامہ حسین بجارہ کی مسائل کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے معاف کیجیے گا پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، سروں پہ بات کرنا ہے کہ یہ جملہ سن لیجیے۔ جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈ رہی اور کہہ رہی آئے نہ آئے نہ سکینہ، اے میری حسین کی بچی تو کہاں؟ پھر بعد میں حسین نے میرے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ میری زندگی میں سکینہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بیوی نے دور سے دیکھا، کیا دیکھا کہ نہر فرات کا کنارہ ہے۔ سکینہ ایک بچی سے پوچھتی ہے کہ میرا بابا حسین کہاں ہے؟ وہ اونٹ سوار نیچے اترتا ہے، کہتا ہے تم کس کی بیٹی ہو؟ کہ میں حسین کی۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا، جو ہو جائے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو پہلا تماچا سکینہ کے رخساروں پہ لگا، سکینہ تاں پہ کہتی ہے چچا پاس انل یتیم، چچا میں یتیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ زینب آگے بڑھتی ہے اور آ کے کہتی ہے شیخ بچوں پہ ظلم نہیں کرتے، جب کہنا بچوں پہ ظلم نہیں کرتے، اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ زینب کے رخسار پہ جو تماچا لگتا ہے، سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خیموں کی طرف نہیں بھاگی، اب